اگر یہ کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے اس کی گردن اڑا دیں، رسول اللہ کے گستاخ تھے۔ یار غار، یار مزار، خلیفۃ بلا فصل، اور اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے بخشے بخشائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں ہوں ملک محمد شیر زمان اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس زیڈ اسٹوڈیو۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عالم دین قاری نعمت اللہ صاحب۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ہم نے جو ٹارگٹ دیا قاری صاحب کو وہ ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ عن جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مرسلا نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں تاجر بنوں اور مال کو جمع کروں، بلکہ یہ وحی بھیجی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کی تحمید اور تسبیح کیا کرو اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ اسی حالت میں تم کو موت آ جائے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا انکار کیا ہے اور ایک چیز کا اقرار کیا ہے کہ مجھے اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ ہے، اور جس مقصد کے لیے عام انسان زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ وحی کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ حجر کی آخری آیات ہیں، اس کا بھی یہی مضمون اور مفہوم ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ارشاد نقل کیا ہے۔ فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین آدمی دو شخص ہیں، ایک وہ جو اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دینے کو تلاش کرتا پھرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس بکریاں ہوں اور کسی جنگل یا پہاڑی میں، یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ زیادہ مخلوق نہ ہو، بس اللہ اللہ نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اپنے مولا کی عبادت میں مشغول، یہاں تک کہ اس کو ایسی حالت میں موت آ جائے کہ آدمیوں کو اس سے خیر کے سوا کوئی چیز یعنی شر وغیرہ نہ پہنچے۔ اللہ جل شانہ کے اس پاک ارشاد کی تعمیل جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری دم تک دکھائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، صورت پر، آپ کی جو ہے زندگی پر نظر کرنے والوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر جتنے جتنے اللہ کی طرف انعامات، اللہ کی طرف سے حضور پر انعامات زیادہ ہوتے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبادت بہت زیادہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اور بھی زیادتی کر دی کوشش۔ سورہ فتح ایک ایسی صورت ہے، جب سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی، یار غار، یار مزار، خلیفۃ بلا فصل، اور پوری مسلم امہ اور ایمان کی ایک ایسی کڑی ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو مقام ہے، اس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ایمان کے راستے میں، ایمان کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو سلسلہ کٹ چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھا تو بھانپ لیا کہ آپ اس دنیا سے جانے لگے۔ فتح نازل ہوئی، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا، یا رسول اللہ مکہ سے ہم آپ کو مدینہ لائے تھے، وطن چھوڑا تھا، پریشانیاں آئی تھی، اپنے رشتہ داروں نے نکالا تھا، آج پھر سے فاتحانہ انداز میں ہاں جناب ہم اپنے وطن میں آ رہے ہیں، مکہ میں آ رہے ہیں، جو کافر ہے اسلام لے آئے، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ اور نام لے کر بعض ملعون کافر تھے کہ جن کا رسول اللہ نے نہ، اگر یہ کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے اس کی گردن اڑا دو۔ رسول اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا کوئی بچت نہیں ہے، یعنی آپ نے کر کے دکھایا۔ ہاں پھر اس کے بعد معافی کا اعلان ہوا، ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ معاف ہے، جو فلاں چلا جائے وہاں معاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، صحابہ سارے خوش ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق پریشان ہے۔ کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق کیا تھے؟ پہلے ابو بکر نام ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر کا نام رضی اللہ ابو بکر نہیں ہے، نام عبداللہ ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے۔ کوئی پوچھ ہاں جی ابو بکر صدیق خلیفۃ بلا فصل، پہلے خلیفہ، نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر پہلے آنے والا، بکر کہتے ہیں صبح کو، صبح سویرے کو صباح باکر کہتے ہیں، تو ابو بکر اسلام کی صبح کا پہلا سورج ہے، اس لیے ابو بکر ہیں۔ تو حضرت بکر پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ فتح آ چکی ہے، دین مکمل ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ نے عبادت اور بھی زیادہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آیت شریفہ میں تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کریں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستو ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں جی، ہم ان کے نام لیوا ہیں، امتی ہیں۔ جب اللہ ہم پر بھی نعمتیں زیادہ کر دے نا، ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا کی زندگی ہم سے پہلے بڑی کمزور تھی، یہ ناز و نعمت، یہ نخرے، یہ سہولتیں، یہ رزق کی وافر مقدار میں آنا، یہ اس وقت نہیں تھا۔ جناب لسی کے ساتھ کھا لی، پیاز کے ساتھ کھا لی، آج اللہ نے 3 ٹائم کھانا کھلاتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، آدھی رات کو چلے جائیں کھاتے ہیں، اللہ نے رزق بھی دیا۔ تو اس کے شکریہ میں رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ عبادت کو اور زیادہ کرے، اللہ کا شکر گزار بندہ، یا اللہ تو نے اتنا وافر رزق دیا ہے۔ تو رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اور عبادت میں اتنی کثرت کر دیتے کہ کثرت کر دی تھی، کھانے میں کثرت نہیں کر دی تھی، کس میں کر دی تھی؟ عبادت میں کثرت کر دی تھی۔ کیا کثرت ہوئی تھی؟ کہ اتنی کثرت ہو گئی تھی کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے سوکھی مشق کسے کہتے ہیں؟ مشق کا پتہ کبھی دیکھی؟ مشق وہ جو کاپیوں میں آتی ہے، مشق کر لو، وہ والی نہیں ہے یہ۔ پہلے زمانے میں پانی کی مشقیں ہوا کرتی تھی،
جو جانور یعنی بکری بکرا جو ذبح کرتے ہیں اس کا جب چمڑا اتارتے ہیں نا، جرسی کی طرح اتارتے ہیں نا، جرسی کی طرح اس کو نمک لگا کر دباغت کر کے صفائی کر کے، اب بھی جو ہے نا یہ خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جناب یہاں پہ ڈالی ہوتی ہے، لوگ اس طرح کے پانی پیا کرتے۔ تو سوکھی مشک جو ہوتی تھی نا، ایک ہوتی تر مشک جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، وہ پھول جاتی ہے، وہ ذرا موٹی لگتی ہے، اور جو سوکھی مشک بالکل کہیں جو ہے نا ڈال کر سکھا دیا جاتا ہے ایسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک جو ہے وہ عبادت کی زیادتی کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے، آپ تو محبوب تھے، آپ کو کیا خوف تھا؟ ہم جیسوں کو بتانا تھا کہ اللہ کا خوف بندے کو موٹا نہیں کرتا، بے فکر نہیں کرتا، قبر کا خوف، آخرت کا خوف انسان کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہ فکر کم از کم ہمیں جو ہے نا ایک بناوٹی طور پر تو بنانی چاہیے، ہمیں تو ہماری نقل ہی نقل ہے نا، اللہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر دے، یہی مقصد۔ اور وہ عرض کیا، رسول اللہ نے عرض کیا جو اوپر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی زیادہ کوشش فرماتے کہ پرانی مشق کی طرح بالکل سوکھ گئے تھے، اس کے بعد پھر وہی سوال اور وہی جواب۔ حضرت انس بھی اسی روایت کو اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے بخشے بخشائے پیارے لاڈلے رسول۔ آج ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی ہیں اور ان کے نام لیوا ہیں، صرف نام لیوا ہے نا جی، کام تو ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کام والا بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے، ایک ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور سنت سے ہٹنا گمراہی ہے، اندھیرا ہے، دنیا کا بھی، قبر کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔